سلیمان نے ساری زندگی تخت و تاج کی بسر کرنے کے بعد سوچا کہ میں ان کو اپنا نائب بناؤں۔ تو خیر جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہوئے اور وصیت نامہ پڑھا گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں نہ تو میری منشا تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے اور نہ مجھے اس بات کا علم تھا، یہ میری منشا اور آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر کیا گیا، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہی ہمارے امیر ہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تمہارا خلیفہ رہوں۔ اور پھر آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری جتنی جائیداد ہے ساری بیت المال میں جمع کروائی جائے، اور جتنے بھی امی شہزادے تھے ان کی جائیدادیں جو لوگوں کی ضبط کی ہوئی تھی سب کو بھگ کے سرکار ضبط کرنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے لیے شاہی سواری لائے گی، فرمایا میرا خچر کافی ہے میرے۔ گھر پہنچے تو اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا جو بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کی پوتی ہے اور 4 بادشاہوں کی بہن ہے، ناز و نعم میں پلی ہوئی ہے، کہا کہ میرے ساتھ تم رہنا چاہو تو تمہیں اپنے سارے زیورات، زر و جواہر، سارا مال بیت المال میں جمع کروانا ہوگا اور فقیرانہ زندگی بسر کرنا ہوگی، اور اگر تم اس پہ تیار نہیں ہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہوگی، تمہیں طلاق ہوگی۔ اب اس پاک باز خاتون نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں فقیری کی زندگی کو ترجیح دیتی ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2 سال 5 ماہ اور کچھ دن حکومت کی اور 3 بر اعظموں پر سلطنت اسلامیہ پھیلی ہوئی تھی، اور آپ روتے تھے کہ ان لوگوں کا حق بھی میرے اوپر بلا مطالبہ ہے جو دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر اس سلطنت کی حدود میں بستے ہیں۔ اور آپ نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اسی قسم پرسی کی حالت کے اندر زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ عید کا موقع آیا تو بیٹوں کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تو آپ نے عیدگاہ میں جب لوگ ایک دوسرے کو مل رہے تھے تو امیر المومنین کے بیٹوں کے کپڑے خستہ تھے، پرانے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہیں شرم تو آ رہی ہوگی کہ امیر المومنین کے بیٹے ہو کے تمہیں ڈھنگ کا لباس بھی دستیاب نہیں ہے۔ تو آپ کا ایک بیٹا عبد الملک بن عبدالعزیز، عبد الملک بن عمر بن عبدالعزیز جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گیا تھا، اس نے کہا ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے، ہمارا باپ دیانتدار ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی بھی کہتے ہیں، چھٹا خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، وہ جب گھر آتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں آپ کو عید مبارک کہتی ہیں، آپ سے ملتی ہیں، لیکن منہ پہ کپڑا دھرا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز بولتے ہیں کہ بیٹی آپ نے چہرے کے اوپر کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں ہم نے کچے پیاز سے آج کھانا کھایا ہے تو اس لیے ہم نے کپڑا رکھا ہے کہ آپ اس کی سمیل محسوس نہ کریں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کس باپ کا جی نہیں چاہتا کہ میری اولاد آسودہ ہو، لیکن میں آخرت سے ڈرتا۔ آپ نے آخری لمحے اپنی اولاد کو بلا کے کہا کہ میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ کہ میں تمہارے لیے مال و دولت فراوانی پیدا کرتا اور تم ایک اچھی خوشباش زندگی گزارتے اور میں جہنم میں چلا جاتا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں جنت کا راستہ اختیار کرتا اور تم تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے۔ میں نے دوسرے راستے کو اختیار کیا۔ بیٹوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہے۔ آپ نے جب چھوڑا اس دنیا کو تو اپنے بیٹوں کے لیے 1 درہم بھی نہیں چھوڑا، بالکل خالی ہاتھ اس دنیا سے گئے، 1 درہم بھی نہیں چھوڑا۔ جب آپ کو زہر دیا گیا تو غلام کو پکڑ لیا گیا جس نے زہر دیا گیا اور اس کو 1000 اشرفی دی گئی اس کام، تو اس سے ضبط کی اور وہ اشرفیاں بھی بیت المال میں جمع کروا دی، اور ایک عیسائی
کی جگہ تھی جو تدفین کے لیے خریدی گئی، تو اس کو پیسے ادا کرنے چاہے تو اس نے کہا کہ میں اعزاز سمجھتا ہوں کہ میری جگہ میں آپ کی تدفین ہو، تو میں پیسے نہیں لیتا۔ تو فرمایا نہیں، مجھے یہ دینے ہوں گے۔ آخری لمحے اس کو پیسے بھی آپ نے عطا کیے، اور بالکل جب آپ اس دنیا سے گئے تو اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور حشام بن عبد الملک جو آپ کے بعد تخت خلافت پہ بیٹھا اور 20 سال تک اس نے بہت زیادہ پیسے جوڑے، ایک دن اولاد نے کہا کہ آپ ہمارے خراجات میں فراوانی نہیں کر رہے، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ہی جوڑ رہا ہوں۔ اور جب وہ فوت ہوا تو اس کے ہر بیٹے کو 10-10 لاکھ درہم ملے، اتنی خطیر رقم ملی۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بعد میں وہ بچے دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کے بھیک مانگا کرتے تھے۔ حشام بن عبد الملک کے بیٹے، وقت کے شہنشاہ کے فرزند، اور عمر بن عبد العزیز جنہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چھوڑی تھی، وہ ایک مجلس میں 100 اونٹ راہ خدا میں خیرات کیا کرتے۔ تو اپنی اولاد کو اچھائی دے کے جاؤ، تقوی دے کے جاؤ، دیانت دے کے جاؤ، خیر دے کے جاؤ، برکت دے کے جاؤ، نور دے کے جاؤ۔ مکر و فریب سے، دجل و تلبیس سے، دھوکہ دہی سے، لوٹ مار سے جمع کیا ہوا پیسہ اولاد کو آپ دے دیں گے، لیکن اولاد آپ بھی جہنم میں جلیں گے اور اولاد بھی ذلیل و رسوا ہوگی۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح اپنے گھر والوں کو سنبھالا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور آتا ہے تو نیا لباس پہننے کے لیے بھی دستیاب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، تو بیوی کہتی ہے کہ آج عید کا دن ہے تو کچھ آپ ایڈوانس تنخواہ ہی لے لیں جس سے ہم کم از کم اپنی ضروریات کو تو پورا کریں۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا یہ بات تم نے ٹھیک کہی۔ تو آپ جاتے ہیں ناظم مالیات کے پاس اور اس کو کہتے ہیں کہ 1 مہینے کی تنخواہ اگر مجھے ایڈوانس دے دیں تو عید کا دن ہے، میں اپنی ضروریات کو پورا کر لوں۔ اب وہ وزیر خزانہ کیا بولتا ہے؟ امیر المومنین کہہ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے جناب حاضر ہے سب کچھ، لیکن وہ بھی تربیت یافتہ عمر بن عبد العزیز کا تھا۔ اس نے کہا آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز وہیں سے واپس پلٹ آتے ہیں، کہا تیری مہربانی، تو نے مجھے صحیح بات بتائی۔ یہ عمر بن عبد العزیز کا دور ہے۔